السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل میں قرآن کی تفسیر پڑھ رہی تھی کہ اچانک مجھے 10 منٹ بعد بند کرنا پڑا سیشن اور پھر مجھے جانا پڑا، تو جس کی وجہ سے میرا ٹاپک بھی جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا۔ سو رائٹ ناؤ میں اس کو کنٹینیو کروں گی وہیں سے ہی، اور جو لوگ ابھی سن رہے ہیں آپ سننے پر فوکس کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن ذکر ہو رہا ہو تو تب سماعت پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، سننے پہ۔ ہم لوگ بات کر رہے تھے قرآن کی آیت نمبر 72 ہے سورہ آل عمران کی۔ اس آیت میں کس چیز کے بارے میں بات ہوئی تھی میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے سے بتاتی چلتی ہوں کہ اہل کتاب نے ایک پلان کیا تھا حضور علیہ السلام کے اور اسلام کے خلاف کہ آیا اسلام ایسے کیوں لوگوں کے دلوں میں اثر کر رہا ہے، اور اس کا یہ اثر توڑنے کے لیے ہم یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم لوگ دن ٹائم میں اسلام لے آئیں گے، محمد کی صحبت میں رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے وقت کفر کریں گے، اپنی مرضی چلائیں گے اور ایمان اپنا دین یہی رکھیں گے، لیکن ہم لوگوں کے سامنے یہ منافقت دکھائیں گے تاکہ لوگوں کو یہ فیل ہو کہ آیا ایسا کیا ہے اسلام میں کہ لوگ اسلام سے پھرنے لگے ہیں۔ تو جب یہ سکیم انہوں نے بنائی تو اب میں آپ کو یہاں ایک پوائنٹ کلیئر کر دوں کہ منافقت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ظاہری منافقت ہے جو کہ یہ لوگ کرتے تھے بول کے کہ آیا ہم ہیں کافر ہی لیکن ہم لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ کام کریں گے۔ اب یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کھلے عام اپنا کفر جو ہے وہ بیان کیا، بتایا، اور ان کو ریئل کاؤنٹنگ میں منافق کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کو اتنی نفرت آپ کہہ لیں یا خلافت جو اللہ کی ہے کہ اللہ اتنا خلاف کافر کے بھی نہیں ہوتا جتنا منافق کے ہوتا ہے، کیونکہ منافق دو منہا ہوتا ہے نا، اور دو منہا تو انسان کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو پھر اللہ کیسے کرے۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ اب چونکہ اس دور میں تو یہ چیز کس طریقے سے ہمارے سوسائٹی میں سرایت کر رہی ہے اور ہمیں کس طرح نظر آتی ہے۔ آج کل بھی لوگ ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، اچھے اچھے داڑھیوں والے بڑے نیک نامور لوگ جب نیچی حرکتیں کرنے پر آتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں نے ایک ٹائم تھا آپ لوگوں نے سنا تھا کہ مفتی کبھی ان کے بارے میں ایک بہت لمبی ایک بات، تو بظاہراً لبادہ کیا اڑا ہوا تھا؟ دین کا، اندر نفاق، نہ اللہ نہ۔ میں آپ کو ایک بات، جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں اور فیوچر میں اگر میری مزید میں زندہ رہتی ہوں، میری کلاسز ہوئی، میری کوئی بات چیت ہوئی، یاد رکھیے گا، اللہ اکبر، جس انسان کو اللہ کی معرفت ہو جائے، معرفت کا مطلب جس انسان کو یہ سمجھ میں لگ جائے کہ اللہ کون ہے، خدا کی قسم اس کی عمر صرف رونے میں گزرتی ہے، لوگوں کو نہیں پتا چلتا لیکن اس کی عمر رونے میں گزرتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کی ذات ہی ایسی ہے، جس کو اپنے یار کی پہچان ہو جائے تو وہ تو اس کی طلب میں لگ جائے گا نا، اور پھر جب طلب ہو، سینے میں آگ ہو اللہ کی، پھر کیسے کوئی کسی بھی گری ہوئی حرکت کا حصہ بن سکتا ہے؟ پھر اللہ کے لیے انسان ترستا ہے، اللہ کے لیے انسان روتا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل جب میں طالب علمی کے دور میں تھی، خیر میں آج بھی طالب علم ہی ہوں، لیکن تب میرا یہ سٹارٹنگ تھا علم کا، شروع کا سال، تو میرے سامنے لڑکیاں یا اور لوگ ذکر کیا کرتے تھے کہ یہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے بلائے۔ تو میں نماز پڑھ رہی تھی اور میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ میرے دل میں تو طلب ہی نہیں ہے، میں تو نہیں چاہتی آپ کے گھر آنا، اور نہ میں مطلب آپ کا گھر ہے تو آپ بلاؤ، آپ کوئی انویٹیشن دو، امپورٹنس فیل کرواؤ، میں تب آؤں گی، ورنہ میں کیوں آپ کے گھر آؤں اور میں کیوں طلب کروں آپ کے گھر کی۔ ایک عجیب سی، کیوں
کیونکہ تب میں مجھے اتنی کلوز شاید اللہ کی معرفت نہیں تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا محسوس ہونے لگ گیا کہ اللہ کی ذات بڑی قریب ہے، اس کی کوئی وائبز ہیں، کچھ انسان کو فیل ہوتا ہے جب وہ اللہ کی طرف جھکتا ہے، تو خود ہی طلب پیدا ہو گئی. اور اب طلب اس طرح پیدا ہو گئی ہے کہ مکہ مدینہ نظر آتا ہے تو دل ایک دم سے بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ اچھا اب میں کہہ رہی ہوں، اب بلا لو، اب طلب ہو گئی ہے، اب بلا لو. میں نے اس چیز سے یہی اخذ کیا کہ اللہ کی معرفت، اللہ کو جان لینا، اپنے نبی کو پہچان لینا، اس کے بعد کوئی انسان اپنی زندگی ایسے نہیں گزار سکتا. اور ہماری سوسائٹی میں ہم سب بے حیا کام کریں گے، سب گناہ کریں گے، ناچیں گے، گائیں گے، زندگی کا جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک مزہ ایک کافروں والا لیں گے. لیکن ہیں ہم مسلمان. باہر جو انڈین ایکٹرز ہیں، ایکٹریسز ہیں، جو کہ بالی ووڈ کے جو ایک طرح سے ان کے لیے کپڑے پہننا اور نہ پہننا برابر ہے، وہ اور ایک پاکستان میں مسلمان لڑکی جب ایکٹنگ کی اس میں شوبیز میں جب جاتی ہے، اس فیلڈ میں چلی جاتی ہے، اس کے کپڑے اتارنا، کیا ان دونوں کا برابر ہے کپڑے ریموو کرنا؟ کبھی بھی نہیں. وہ کافر ہے، وہ کھلا کافر ہے. وہ اللہ کو بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں کافر ہوں، لیکن جو یہاں کر رہی ہے وہ دونوں کو دھوکہ دے رہی ہے، خود کو بھی، اللہ کو بھی. میں مسلمان تو ہوں لیکن میں ایڈوانس مسلمان ہوں. میں مسلمان تو ہوں لیکن میں تھوڑا سا ماڈرن مسلمان ہوں. سو آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے کہ اسلام سے زیادہ ماڈرن کچھ بھی نہیں. میں ماڈرن ہوں، میرے ساتھ پڑھنے والی بچیاں ماڈرن ہیں، انگلش جانتی ہیں، پڑھتی ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں ماشاءاللہ سے. ہم سب ہیں. ماڈرن ہونا منافق ہونا نہیں ہے. یا تو اسلام چھوڑ دو، مرتد ہو کے نکل جاؤ کفریہ انداز اپنانے کے لیے، یا پھر دین میں داخل ہو جاؤ. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ دین میں پورے داخل ہو جاؤ. پورے کا مزہ ہی یہی ہے، بات ہی یہی ہے پورے کی، کہ جب پورے داخل ہوگے تو پھر تم یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ والا سین نہیں ہوگا. اور یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تم اپنا اور میرا یعنی اللہ کا دونوں کو صرف اور صرف دھوکہ دے رہے ہو اور کچھ بھی نہیں ہے. اپنے آپ کو ظاہری باطنی ہر طرح کی منافقت سے بچائیں، اپنے آپ کو منافق ہونے سے بچائیں. آپ کو صاف ہونا چاہیے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، then you are under کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ اس کلمے کے نیچے ہیں. جب آپ اس کلمے کے نیچے ہیں دین اسلام کے تمام رول اینڈ ریگولیشن اینڈ لاز آپ پر اپلائی ہوتے ہیں. جب وہ آپ پر اپلائی ہوتے ہیں پھر آپ اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتی. پھر کوئی لڑکا اپنی مرضی سے لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں نہیں لگا سکتا. میں تو مسلمان جو پاکستان کے لڑکے لڑکیاں ہیں جن کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہے یا جن کے ساتھ میں تو آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ لڑکے اسپیشلی آپ لوگ تو حضرت عمر کے مقام کے بنو، اس لیول کو چھونے کی کوشش کرو. آپ لوگ تو حضرت عمر کی نسلوں میں آ رہے ہو. آپ کو تو دین نے اپنا وارث بنا لیا ہے. عمر کو پڑھو. عمر کون تھے، کیسے تھے، کیسی جلالی طبیعت تھی. جہاں سے گزرتے تھے تو ان کے گزرنے کا کیا، ان کے گزری ہوئی جگہ سے شیطان نہیں گزرتا تھا، ڈرتا تھا ان سے. یہ ان کی فطرت تھی. اور اس کے لیے، اس چیز کے لیے آخر انہوں نے بھی تو جب اپنا کلمہ اپنایا تو اس کے بعد کلمے کا فائدہ نہیں لیا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا.
اللہ اکبر کبیرہ. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہدایت، یعنی یہ جو لوگ آپس میں تماشا کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کچھ دیر کے لیے مسلمان ہوں گے پھر یہ کفر میں جائیں گے، تو اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. ہدایت تو وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اور کسی کو بھی کیوں مل گیا جیسا کچھ تم کو ملا تھا. اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری سازش تم لوگ اس لیے کر رہے ہو کہ آخر چونکہ وہ اہل کتاب تھے نا، یہودی، تو مسلمانوں کو کتاب کیوں ملی؟ یہ جو نبی پیدا ہوا یہ ان لوگوں میں سے کیوں پیدا ہوا؟ یہ ہم یہودیوں میں پیدا کیوں نہیں ہوا؟ یہ جو آپس میں جیلسی تھی، اپنا سٹیٹس کا ایشو فیل ہوا، اس سٹیٹس کے ایشو کو ظاہر کرنے کے لیے، اس جلن اور حسد کو ظاہر کرنے کے لیے یہ اسکیم تیار کی گئی. یا پھر یہ کہ وہ غالب کیوں آگے تم پر، تمہارے رب کے آگے. اب جو مسلمان تھے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہودیت والا مذہب تو نہیں رکھا نا، نہ عیسائیت نہ یہودیت، پھر اس کے بعد ایک ہی مذہب ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غالب کر دیا تمام انبیاء پر، ان کی کتاب کو، اور یہ تکلیف یہودیوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے جس کو چاہے اور اللہ بہت گنجائش والا ہے. خبردار، خاص کرتا ہے اپنی مہربانی جس پر چاہے اور اللہ کا فضل بڑا ہے. یہاں پر 44 آیت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور یہاں پر میرا کل والا جو پوائنٹ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی کل میں یہیں سے آگے مزید جو ہے وہ 2 سے 3 آیات کی ٹرانسلیشن اور ان کی تفسیر بتاؤں گی. بہت لمبی نہ تو کلاس ہوگی نہ بہت لمبا ٹائم میں آپ لوگوں کا لوں گی، تاکہ آپ لوگوں پر بھی آسانی ہو اور میرے لیے بھی. آپ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کی جو یہ آیت تھی اس کا اخذ یہی ہے ایز اے مسلم میرے لیے، بیکاز رائٹ ناؤ نہ تو میں نہ یہودیوں کے ساتھ ہوں نہ عیسائیوں کے ساتھ ہوں. میں تو اس وقت مسلمان ملک میں ہوں، لیکن یہاں میں کافروں سے بھی بدتر قسم کے لوگوں کے ساتھ جسے کہہ رہے ہیں کہ میرا میل جول ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں مسلمان اسلام کے نام پر مسلمان اتنے خراب ہیں کہ جس کا کوئی معیار نہیں ملتا.